اگلے دن تک اس کا دل بجھا بجھا اور خاموش خاموش رہا۔ جبھی تو وہ من ہی من میں سمیر سے ناراض ہو گئی، اور پھر جب اگلے دن اس نے فون کیا تو اس نے جان بوجھ کر کال کاٹ دی۔ دوسری بار بیل آئی تو اس نے کال ریسیو ہی نہیں کی۔ بیل پہ بیل بجنے لگی اور اس نے کان لپیٹ لیے، انجان بن گئی۔ سمیر کے اندر کھٹک سا گیا کہ وہ پریشان ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ سامنا بھابھی سے ہوا تو بے اختیار اس نے مناہل کو لنچ کرانے کا کہہ دیا۔ بھابھی نے امی سے اجازت لے کر مناہل کو تیار ہونے کو کہا، لیکن وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ پھر بھابھی نے اس کو دھمکایا کہ سمیر اندر آ جائے گا خود لینے کے لیے، اور اس کو مجبوراً تیار ہو کر گاڑی میں آ کے بیٹھنا پڑا، مگر وہ سارا رستہ خاموش رہی۔ سمیر بار بار اسے بلاتا رہا مگر اس نے چپ کا روزہ نہ توڑا۔ آخر سمیر تب گیا۔ کیا ہے یار، تم کس طرح سے میرے ساتھ بیٹھی ہو؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس نے دانتوں پہ دانت جمائے۔ تمہاری بے وجہ کی خاموشی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کوئی ناراضگی ہے تو بتا دو۔ آپ کو میری ناراضگی کی کب سے پرواہ ہونے لگی؟ اس نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محترمہ ناراض ہیں؟ وہ شریر ہوا تو مناہل نے بھی سر جھٹک دیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جو دل کے قریب ہوتے ہیں دلوں کے راز جانتے ہیں، اس نے طنزیہ لہجے میں بات کی۔ مناہل، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہارا رویہ کیوں اور کس وجہ سے ایسا ہے؟ اوکے، اگر یہ بات ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ محبت یوں آسانی سے چھوڑنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ محبت وہ ہنسی ہے، اب واقعی مجھے محبت ہے؟ آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے؟ کیوں؟ کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تو پھر یہ محبت، خاص محبت کے دن کہاں غائب ہو گئی تھی کہ پھول تو بیچنا درکنار، فون تک نہ کیا، اور نہ ہی کوئی اظہار؟ اوہ، تمہاری ناراضگی اس وجہ سے ہے؟ اسے پل بھر میں ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ ادھر آؤ، آرام سے بیٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے سامنے والی کرسی پر بٹھا دیا، مگر اس کا منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ میری بات سنو مگر غور سے۔ اس نے پورا منہ انگلیوں سے اپنی جانب کیا۔ میری محبت کیا اتنی کمزور ہے کہ تم صرف اسے ایک دن پر لازم کر کے چھوڑنا چاہتی ہو؟ وہ ایک دن بہت خاص ہوتا ہے مسٹر سمیر۔ اس کے لہجے میں اب بھی طنز تھا۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جو محبت صرف ایک ہی دن کی کرتے ہیں، جنہیں روحانی محبت کے چاہ نہیں بلکہ جسمانی محبت کی ہوس ہوتی ہے۔ اس کے ایک ہی طنز نے اس کی ساری ہوا نکال دی۔ تم نے میری محبت بھی صرف ایک دن کے ترازو پر رکھ کر تولنا چاہی؟ مجھے افسوس ہے کہ تم نے ایسا کیا۔ سنجیدہ لب و لہجہ اب ناراضگی میں ڈوبنے لگا تھا۔ 14 فروری کی محبت ان کمزور لوگوں کی کمزور محبت کی نشانی ہوتی ہے جو سال بھر ادھر ادھر منہ مارتے اور وقت ضائع کرتے ہیں، اور اسی دن کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ کسی اپنے کو اس دن وش کر لیں گے، اس پر اپنی محبت یا طاقت کا ثبوت دیں گے۔ اس کے دل میں وہ بستا ہے اور باقی کے سال کے دن ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ تو وہی جان سکتا ہے جو سچی محبت کا طلبگار ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کا ایک ایک لفظ سچ اگل رہا تھا۔ مناہل کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا۔ سچ میں مناہل، تم ایسا نہیں سمجھتا تھا، مگر پھر بھی اگر تم یہی چاہتی ہو کہ اپنی محبت کا اظہار صرف 14 فروری کو کروں تو ٹھیک ہے، پھر سال بھر میرا انتظار کرو۔ میں اگلی 14 فروری کو تمہیں پھول کارڈ بھیج دوں گا اور فون کر کے اپنی محبت کا اظہار بھی کروں گا۔ باقی کے سارے دن تم انتظار کرو نا، اوکے؟ اب اگلے سال ملیں گے، خدا حافظ۔ سمیر سنجیدہ چہرہ لیے تیزی سے اٹھا اور مڑ گیا، مگر مناہل کو تیزی سے ہوش آنے میں وقت نہ لگا اور اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا۔ مناہل نے کان پکڑ لیے اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھر آئی تو سمیر کا دل ڈوب گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور بہت نادم بھی۔ وہ رو رہی تھی۔ ابھی جو تم نے کہا اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ میں فضول میں اتنا جذباتی ہو گئی۔ ارے پاگل، سمیر نے فوراً اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ ہو جاتا ہے نادانی میں کبھی کبھار ایسا، لیکن یاد رکھنا سمیر تمہارا ہے۔ اس کی محبت خاص دنوں کی محتاج نہیں، وہ جب چاہے اظہار کر دے۔ یہ تو رواں رہنے والی چیز ہے، صرف ایک دن میں سمٹنے والی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ٹھانٹھے مارتی محبت کا سمندر دیکھتی چلی گئی۔